اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، درس فقہ کے عنوان کے اوپر کی گفتگو کا سلسلہ جو نماز کی واجبات کے عنوان کے تحت جاری ہے، اور آج اس عنوان کے تحت جس موضوع پر گفتگو کی جائے گی اور جو مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے وہ نماز کے واجبات میں رکوع۔ آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ کے اوپر کہ نیت پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، نمبر 2 تکبیرۃ الاحرام پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، یہ دونوں واجب رکنی ہے۔ جیسے کہ عرض کیا گیا تھا کہ نماز کے واجبات جو 11 ہیں ان میں سے 5 واجبات رکنی ہیں اور 6 واجبات غیر رکنی ہیں۔ رکنی کی تعریف یہ بیان کی گئی تھی کہ یہ وہ واجبات ہے کہ انہیں نہ جان بوجھ کر نہ غلطی سے نہ چھوڑا جا سکتا ہے، نہ ان کے اندر کوئی کمی یا زیادتی کی جا سکتی ہے۔ البتہ غیر رکنی وہ ہے کہ جس میں اس میں بھی جان بوجھ کی کوئی کمی یا زیادتی نہیں کی جا سکتی، نہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر غلطی سے خطاً غفلتاً کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے تو پھر نماز کے صحیح ہونے کا امکان ہوتا ہے، بعض مواقع پر جبران کر کے اور بعض مواقع پر شریعت کی جانب سے معافی مل جاتی ہے بلا جبران۔ لیکن واجبات رکنی جو ہے اس میں ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلا اس میں نیت ہے، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام۔ قیام جو ہے اس میں عرض کیا گیا کہ 2 قیام متصل بر رکوع اور تکبیر کے موقع پر قیام، یہ واجب رکنی ہے۔ اور وہ قیام جو قرات کے وقت ہوتا ہے، الحمد سورہ کے وقت، اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد، رکوع سے جو کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں، یہ کھڑا، یہ 2 قیام جو ہے وہ قیام ہے غیر رکنی ہے۔ اس کے بعد قرات جو ہے وہ نماز میں پہلی 2 رکعت میں الحمد سورہ کا نام ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد یا تسبیحات اربع۔ بہت تفصیل کے ساتھ اس کے مسائل کا گزشتہ 3 درسوں سے مسلسل تذکرہ ہوتا رہا۔ آج 5ویں چیز ہے رکوع، اور گویا یہ فہرست کے اندر 11 میں سے جو 5واں ہے یہ بھی واجب ہے رکنی ہے۔ ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر ایک رکوع ہوتا ہے۔ 2 رکعتی نماز ہے 2 رکوع ہے، 3 رکعتی نماز ہے 3 رکوع ہے، 4 رکعتی نماز ہے 4 رکوع ہے۔ اسے نہ چھوڑا جا سکتا ہے نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور ایسا کرنا چاہے جان بوجھ کر ہو چاہے غلطی سے، نماز باطل ہے۔ البتہ اگر غلطی ایسی ہے کہ رکوع کو بھول جایا گیا ہے اور اسے بھولنے کے بعد آپ دوسرے سجدے میں جب تک نہیں چلے جاتے، امکان رہتا ہے کہ آپ پلٹ کر اسے دوبارہ واپس انجام دیں۔ واپس کا مطلب ہے کہ دوبارہ سیدھے کھڑے ہو، رکوع انجام دیں، نماز کو آگے بڑھائے، اور یہ جو اضافی آپ نے سجدے اور کام کیے اس کی وجہ سے سجدہ سہو انجام دے کہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر دوسرے سجدے میں چلے گئے تو چونکہ آگے جا کے بیان ہوگا کہ رکوع کے بعد 2 سجدے مل کے رکن بن جاتے، دوسرے سجدے میں گئے اس کا مطلب آپ اگلے رکن میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب اگر آپ یاد آتا ہے آپ کو کہ میں نے رکوع انجام نہیں کیا، چاہے نماز میں چاہے نماز کے بعد، آپ کی یہ نماز باطل ہے، آپ کو نئے سرے سے نماز پڑھنا ہوگا۔ اب آتے ہیں ایک جنرل انٹروڈکشن کے بعد کہ خود اس سیلف رکوع کسے کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1009 ضروری ہے کہ ہر رکعت میں قرات کے بعد اس قدر جھکے کہ اپنی تمام انگلیوں من جملہ انگوٹھے کے سروں گھٹنوں کے اوپر رکھ سکے، اسے کہتے ہیں رکوع۔ رکھنے کو رکوع نہیں کہتے، رکھ سکے یعنی اتنا جھکنا کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں انگوٹھے کے سرے کے ساتھ، یہ 5 انگلیاں جو ہے وہ آپ کی گھٹنے پہ رکھی جا سکے، اسے کہتے ہیں جو ہے وہ رکوع۔ اب چاہے آپ اسے رکھے یا رہا کر دیں، اس ہاتھ کو ہٹایا ہوا، کبھی کبھی مثلا آپ رکوع کے عالم میں دونوں گھٹنے کے اوپر ایک ہاتھ رکھ رہے ہیں، ایک ہاتھ سے آپ مثال کے طور پہ اپنی پیشانی پر یا کوئی اور چیز اٹھا رہے ہیں، اس کو صحیح کر رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، دونوں بھی اٹھا سکتے ہیں۔ بس یہ کہ رکوع کی اس کیفیت کے اندر اتنا جھکنا ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ اس کے رکھنے کے قابل بن سکے، اسے رکوع کہتے ہیں۔ یہ رکوع ہو گیا۔ رکوع میں جو پڑھنا ہے وہ ذکر رکوع واجبات غیر رکنی ہے، وہ ایک الگ عمل ہے۔ تو ذکر رکوع ایک الگ چیز ہے، رکوع جو ہے وہ اس عمل کا نام ہے کہ انسان قرات کے بعد اتنا جھک جائے کہ جیسے یہ کہا جائے کہ اس کے ہاتھ جو ہے اس کے گھٹنے تک پہنچ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1010 اگر رکوع جتنا جھک جائے
لیکن انگلیوں کے سرے گھٹنے پہ نہ رکھے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا رکوع جو بالکل درست کہلائے گا۔ مسئلہ نمبر 1011 کہ اگر کوئی شخص، اب جیسے یہ کہا گیا کہ اس طرح سے آپ کو اس پوسچر کے اندر اتنا جھک جائے، اب یہ جھکنا جو ہے، اگلا سوال بھی جو تیسرا ہے کہ حالت رکوع کس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ اس کا جواب ہے کہ جو ہے وہ اگر کوئی شخص عام طریقے کے مطابق رکوع نہ کرے، عام طریقہ یہ کہ انسان رکوع میں جھکے، بالکل ایک متوسط انداز میں اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھا ہے، جیسے قیام میں تھا کہ دائیں طرف جھکنا، بائیں طرف جھکنا، ایک پاؤں پہ وزن دینا، دوسرے پاؤں پہ وزن دینا، یہ جائز نہیں تھا۔ قیام کا مطلب ہے کہ دونوں پاؤں کے اوپر آپ کھڑے ہو اور جو ہے وہ آپ سیدھے کھڑے، اگر آپ ایک طرف جھک جاتے تو یہ قیام درست نہیں ہے، جان بوجھ کے قیام ایسا کیا تو نماز باطل ہے، مگر یہ کہ آپ مجبور ہو جائے، آپ کے جسم میں درد ہے تو جس کی وجہ سے آپ کو ایسا کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، تو یہ ایک الگ صورت ہے۔ عام کیفیت میں آپ کو قیام بھی دونوں پیروں کے اوپر آپ کو کھڑے ہونا ہے، اسی طرح سے رکوع کے اندر بھی آپ کو دونوں پیروں پر آپ کو جو ہے وہ جھکنا ہے، کسی ایک طرف جھک جائے رائٹ یا کسی دوسری طرف جھک جائے لیفٹ تو یہ جو ہے وہ رکوع صحیح نہیں ہوگا۔ ضروری کہ جھکنا رکوع کی نیت سے ہو۔ اگر کوئی شخص عام طریقے کے مطابق نہ جھکے، مثلا دائیں یا بائیں جھکے یا گھٹنے آگے بڑھا لے، پیچھے گھٹنے کو دبانے کی جگہ آگے گھٹنے بڑھا لے تو خواہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ بھی جائے، جس کو نیل ڈاؤن کہتے ہیں عام طور پہ، جو ایکسرسائز کرتے وقت سکھایا بھی جاتا ہے کہ آپ نیل ڈاؤن ہو جائے، آپ کے گھٹنے آگے کی طرف ہو، چاہے آپ نے ہاتھ گھٹنے پہ رکھ بھی دیا ہو لیکن اس طرح کا رکوع جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1012، اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ رکوع کی نیت سے جھکا جائے۔ آپ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ آ گیا، وہ سجدہ لے کے جانا چاہ رہا تھا یا کوئی چیز اس کے منہ میں جا رہی تھی اور آپ اسے لینا چاہ رہے تھے، آپ نے سورہ ختم کر لیا تھا، آپ جھکے اس کام کے لیے، اب جو جھکے اس کام کے لیے اور آپ نے کہا جھک تو چکا ہوں، یہی رکوع ہو گیا، تو یہ رکوع نہیں ہوا۔ رکوع کی نیت سے آپ جھکے ہو، پھر آپ نے کوئی کام کر لیا وہ الگ بات ہے، کسی اور نیت سے جھکے ہو، اسے آپ رکوع شمار کر لیں، یہ رکوع نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ جھکنا رکوع کی نیت سے ہو، لہٰذا کسی اور کام کے لیے، مثلا کسی جانور کو مارنے کے لیے جھکے تو اسے رکوع نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ضروری ہے کہ کھڑا ہو، دوبارہ کھڑا ہو اور کھڑے ہونے کی کیفیت سے، یہ جو قیام ہے نا، یہ قیام متصل بالرکوع ہے، رکوع کے لیے آپ جھکے اور اس عمل کی وجہ سے رکوع میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جو پہلے جھکے ہیں وہ رکوع کی وجہ سے نہیں جھکے، بے نیت رکوع نہیں جھکے۔ ہاں اگر آپ نے پہلے والا جھکنا رکوع کی نیت سے ہوتا، پھر دوبارہ سیدھے کھڑے ہو کے پھر دوبارہ رکوع میں جاتے تو یہ دو رکوع ہو جاتے، نماز باطل ہو جاتی، کیونکہ رکوع میں اضافہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن پہلے آپ رکے تھے کسی جانور کو ہٹانے، مارنے، کسی بچے کو اٹھانے، کوئی چیز اس سے لینے کے لیے، اور پھر آپ دوبارہ سیدھے کھڑے ہوئے اور اس قیام سے آپ رکوع کی کیفیت میں جائیں گے تو دو رکنی انجام پا جائیں گے، قیام متصل بالرکوع بھی ہو جائے گا کہ قیام سے آپ رکوع میں گئے اور رکوع بھی آپ کا ہو جائے گا، ورنہ دو رکنی میں گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے قیام سے قیام متصل بالرکوع میں نہیں گئے، وہ کسی اور نیت سے جھکے تھے، کسی اور چیز کے لیے جھکے تھے، تو قیام متصل بالرکوع بھی نہیں ہوا۔ اور اگر رکوع کی کیفیت میں چلے جائے تو چونکہ آپ رکوع کی کیفیت سے نہیں جھکے تھے تو یہ دونوں واجب آپ کے فوت ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1013 اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ وہ اپنے ہاتھ گھٹنے پہ رکھنے کے قابل ہو، اتنا جھکے، ہاتھ چھوٹے یا ہاتھ بڑے، تو دونوں میں مشکل آ سکتی ہے۔ چھوٹے ہیں تو بہت جھکنا پڑ جائے گا، اور اگر بڑے ہیں تو تھوڑا سا جھک کے ہاتھ پہنچ جائے گا، تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ جس شخص کے ہاتھ یا گھٹنے دوسرے لوگوں کے ہاتھوں اور گھٹنوں سے مختلف ہیں، مثلا اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہو کہ معمولی سے بھی جھکتا ہو تو ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہو، یا اس کے گھٹنے دوسرے لوگوں کے گھٹنے کے مقابل میں اتنے نیچے ہو کہ اسے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچانے کے لیے بہت جھکنا پڑتا ہے، یا جیسے میں نے کہا کہ ہاتھ بہت چھوٹے ہو اس کے، تو کہتے ہیں کہ پھر اتنا جھکے جتنا عام لوگ جھکتے ہیں، یعنی لمبے ہاتھ والوں کو تھوڑا اور جھکنا پڑے گا، چھوٹے ہاتھ والے کو اتنا جھکنا پڑے گا جتنا عام لوگ جھکتے، پھر ہاتھ چاہے گھٹنے تک نہ پہنچے، گھٹنے سے اوپر رکھنے پڑے، یا گھٹنے اس کے بہت نیچے ہیں تو پھر وہ گھٹنے سے اوپر ہاتھ رکھ لے کہ جتنا عام لوگ جھکتے اتنا جھکے، پھر ہاتھ چاہے آپ کے گھٹنے تک نہ بھی پہنچ رہے ہو یا آپ کو جھکنا زیادہ پڑ رہا ہو جیسے لمبے آدمی کو، کیونکہ اس کے ہاتھ تو ویسے ہی پہلے ہی پہنچ چکے، عام آدمی جتنا جھکنا اس کا رکوع کہلائے گا۔
ایسے فرد کے لیے اپنے لمبے ہاتھوں کا فائدہ اٹھانا یا چھوٹے ہاتھوں کی وجہ سے زیادہ دقت جو ہے وہ برداشت کرنا ضروری نہیں ہے۔ 1014 کہ جو شخص بیٹھ کے رکوع کر رہا ہے، اب یہ تو اس کے لیے مسئلہ تھا جو کھڑے ہو کر نارمل کیفیت میں رکوع کر رہا ہے، مگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کیفیت میں نہیں ہے یا رکوع جھک نہیں سکتا، تو اسے کیا کرنا ہے؟ یہ جو ہے وہ سر کے اشارے سے رکوع کرے گا، لیکن کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھا ہوا ہے، تو بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ کیسے رکوع کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ جو شخص بیٹھ کے رکوع کر رہا ہے اس کے لیے اس قدر جھکنا ہے، ہاتھ تو اس کے ویسے ہی گھٹنے تک پہنچ جائیں گے، لیکن کہہ رہے کہ اب اس کو اس قدر جھکنا ہے کہ اس کا چہرہ اس کے گھٹنوں کے بالمقابل پہنچے۔ وہ اگر اس طرح گھٹنے رکھ کے بیٹھا ہے، بس ہم سمجھے کہ اس وقت ہم زمین پہ بیٹھے ہیں، تو اتنا جھکنا ہے کہ انسان کے 2 گھٹنے کے مقابل میں اس کا چہرہ آ جائے۔ اور فرمایا کہ بہتر ہے کہ اتنا جھکے کہ اس کا چہرہ سجدے کی جگہ کے مقابل میں آ جائے، یعنی مزید جھکے، سجدگاہ جو ہے اس کے مقابل میں آ جائے، اس کے سامنے آ جائے، ورنہ 2 گھٹنوں کے مقابلے کے اتنا کافی ہے، مثلا سجدے کے لیے اس کو مزید جو ہے وہ جھکنا پڑے گا۔ اگر ہم زمین کو دیکھ لیں گے تو یہ 1014 کا مسئلہ مکمل ہو گیا کہ کھڑے ہو کر رکوع کیسے کیا جائے گا، بیٹھ کے رکوع کیسے کیا جائے گا۔ اب اگلا مسئلہ کہ کیا پڑھنا رکوع کی حالت میں ضروری ہے، تو یہ جو پڑھنا ہے وہ واجب غیر رکنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، لہٰذا اس میں جو غلطیاں ہوگی اس کا حساب رکوع والا نہیں ہوگا، بلکہ یہ واجب غیر رکنی کے حساب میں قرار پائے گا۔ یہ واجب غیر رکنی، ہر چیز نہیں، جو چیز واجب ہوگی وہ واجب غیر رکنی۔ رکوع کے اندر مثلا آپ جو ذکر رکوع پڑھتے ہیں جس کو ذکر کبیر کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، وہ 1 دفعہ پڑھنا جو واجب ہے، 3 دفعہ پڑھنا مستحب ہے، جو 3 دفعہ 2 اور 3 وہ پھر واجب غیر رکنی نہیں۔ اسی طریقے سے آپ جو درود پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ جو درود ہے یہ بھی رکوع میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن یہ واجب غیر رکنی نہیں ہے۔ تو اصل ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس کی مزید تشریح کرنا چاہیں کہ اگر آپ اس کو یوں رکھ لیں تو چاہے آپ ذکر صغیر پڑھیں چاہے ذکر کبیر، اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ذکر صغیر و کبیر کیا ہے؟ مثلا سبحان اللہ، یہ ذکر کبیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ذکر ہے کہ جس کی ہم نے تفصیل بیان کر دی آپ کو، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اگر ہم اس کو مختصر لکھنا چاہیں، یہ جو ہے وہ آپ کا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ ذکر کبیر ہے، اور یہ جو ہے وہ آپ کا ذکر صغیر ہے۔ اگر ذکر صغیر پڑھا جائے گا تو 3 دفعہ، اگر وقت نہیں ہے، نماز جلدی پڑھنی ہے، وقت جا رہا ہے، یا کوئی جان کا مسئلہ ہے، یا کوئی بہت ہی قیمتی اہم کام آپ کا مال جو ہے وہ نکل رہا ہے، مختصر نماز پڑھ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں تو 1 دفعہ بھی ذکر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وقت ہے تو جیسے نارمل حالت میں 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور ذکر کبیر جو ہے وہ 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اختیار کی حالت میں رکوع میں 3 دفعہ سبحان اللہ یا 1 دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہے، اگرچہ کوئی بھی ذکر کافی ہے، کوئی ایک بھی پڑھ لے تو کافی ہے، جو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اتنی ہی مقدار میں، یعنی کوئی بھی ذکر کا مطلب ان 2 میں سے کوئی ایک کی بات نہیں ہو رہی، یہ 2 تو ہے ہی آپ کے پاس، یا یہ 3 دفعہ پڑھیں یا یہ 1 دفعہ پڑھیں، لیکن آپ کوئی اور ذکر پڑھنا چاہتے ہیں، مثلا الحمدللہ، مثلا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کیا وہ پڑھا جا سکتا ہے؟ آغا سیستانی فرماتے کوئی بھی ذکر کافی ہے جسے ذکر کہا جائے، البتہ ذکر کی وہ تھوڑی سی تشریح کر رہے کہ جو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اتنی ہی مقدار میں ہو، یعنی آپ الحمد نہیں کہیں، خالی اللہ نہیں کہیں، الحمدللہ کہیں، ٹھیک ہے، کم سے کم۔ اور اگر کوئی بڑا ذکر پڑھ رہا ہے وہ 3 دفعہ کہنا ہے چھوٹا، اور اگر کوئی بڑا ذکر کر رہے تو وہ بھی اتنی مقدار میں ہو، جیسے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ جو آپ کو سجدے میں پڑھنا ہے وہ آپ رکوع میں پڑھیں، وہ کہہ رہے کافی ہے، لیکن اتنی مقدار میں احتیاط واجب کی بنا پر۔ اب آئیے، اگر وقت نہیں ہے، وقت کی تنگی اور مجبوری کی حالت میں 1 دفعہ سبحان اللہ کہنا بھی کافی ہے، اور جو شخص سبحان ربی العظیم و بحمدہ، مثلا اسے عظیم جو ہے اس کا جو زا ہے
یہ صحیح ادا نہیں ہو رہا. یہ جو لفظ عظیم ہے، یہ جو زوئی ہے یہ اس سے ادا نہیں ہو رہا. یہ جو زوئی ہے اس کا ایک اپنا مخرج ہے. اب اگر آپ زال بول دیں گے، زے بول دیں گے، زواد بول دیں گے تو پھر یہ صحیح حرف نہیں ہوگا، معنی بھی تبدیل ہو جائیں گے، نماز باطل ہو جائے گی. آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ آپ اس کا مخرج نہیں جانتے یا آپ کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، مخرج پہ کنٹرول نہیں ہے، ابھی سٹارٹنگ کے مرحلے کے اوپر ہے، تو پھر آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے. کیونکہ غلط پڑھنا بڑے ذکر کو اس سے زیادہ ضروری ہے اور لازم آپ کے اوپر کہ آپ چھوٹا ذکر پڑھے لیکن جو ہے وہ صحیح پڑھے. تو جو شخص سبحان ربی العظیم کو اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا تو ضروری ہے کہ کوئی اور ذکر، مثلا سبحان اللہ. اب اگر سبحان اللہ بھی نہیں آتا تو یہ وہ مورد ہو جائے گا جب ان دو ذکر کو چھوڑ کے آپ کے لیے ویسے بھی جائز تھا کہ کوئی اور ذکر پڑھے. مثلا آپ کو الحمدللہ صحیح پڑھنا آتا ہے، اب الحمدللہ پڑھیں گے، پھر آپ سبحان اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ کو مثلا ہا ادا کرنا بھی نہیں آ رہا. تو جو شخص سبحان ربی العظیم کو اچھی طرح نہ پڑھ سکتا ہو تو ضروری کہ کوئی اور ذکر مثلا 3 بار جو ہے وہ سبحان اللہ کہے. اب آئیے مسئلہ نمبر 1016. یہ جو ذکر ہے ابھی بھی اسی کی بات ہو رہی کہ کیا پڑھنا ہے. اب یہ جو کیا پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے وہ بھی آ رہا ہے کہ ذکر رکوع مسلسل ہو، اس میں یہ نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی آپ تسلسل کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. تو گویا اس کے اندر بھی موالات، کنٹینیوٹی چاہیے. آپ کو رک رک کر ٹھہر ٹھہر کے اتنا فاصلہ نہیں دینا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ تو فاصلہ آ رہا ہے. تو ذکر رکوع مسلسل ہو اور صحیح عربی میں ہو. مثلا اس کا جو ہا ہے وہ آپ کو صحیح ہو، عظیمے کا عین ہے، وا ہے، یہ صحیح طور پہ ادا ہو. تو رکوع مسلسل اور صحیح عربی میں پڑھنا ضروری ہے اور مستحب ہے. اب یہ مستحبات کہ 3 یا 5 یا 7 دفعہ جو ہے وہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اسی طرح سے آڈ نمبر کے اندر اس کو جو ہے وہ بڑھایا جائے. اب وہ چاہے ذکر کبیر ہو، جیسے آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ ایک بنائے گا 3 دفعہ سبحان اللہ، 3 دفعہ پڑھنا ہے تو مثلا آپ کو 9 دفعہ پڑھنا ہے. اور اگر آپ ذکر کبیر کو 3 دفعہ پڑھ رہے ہیں تو وہ 3 دفعہ یہ ایک ہی سبحان ربی العظیم و بحمدہ ایک ہے، اس کو آپ 3 دفعہ پڑھیں، اس کو آپ 5 دفعہ پڑھیں، اس کو آپ 7 دفعہ پڑھیں، اس کو آپ 9 دفعہ پڑھیں. جتنی دفعہ پڑھتے جائیں گے آپ کا استحباب جو ہے وہ ثواب بڑھتا جائے گا. مسئلہ نمبر 1017 آخری اس رکوع کے شک جو ہے وہ حالت رکوع میں کس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. کس چیز کا؟ پہلا مسئلہ اس سلسلے میں کہ رکوع کی حالت میں ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا بدن ساکن ہے. اب جب تک وہ رکوع میں ٹھہر نہیں جائے گا وہ یا اس کا رکوع نہیں کہلائے گا. کہ جب وہ جھکا، ہاتھ کو مثال کے طور پر وہ چاہے گھٹنے پہ رکھنا چاہتا ہو یا نہ رکھنا چاہتا ہو، اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنے پہ رکھنے کے قابل بنے. اب اگر سکون میں آئے بغیر وہ ذکر شروع کر دے گا تو یہ ذکر باطل ہے. اسے اتنا جھکنے کے بعد گویا ٹھہر جانا ہے. اب بدن اس کا ساکن ہو جائے، نیز ضروری، یہ رکوع ہو جائے گا، ساکن ہوتے ہی رکوع ہو جائے گا. اب ذکر پڑھنے کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. نیز ضروری کہ وہ اپنے اختیار سے بدن کو اس طرح حرکت نہ دے سوائے یہ کہ بندے کے بدن میں راشا ہو، ابھی بیماری، یہ کمزوری ہو، جسم ٹھہر نہیں رہا، یا فرض کریں کہ جہاز میں یا ٹرین میں نماز قضا ہونے والی، لہٰذا اسی طرح کی کیفیت میں ہلتے جلتے اس کو پڑھنا ہے. تو اب سکون میں آئے گا تو نماز نکل جائے گی. تو یہ عام حالت سے باہر ہے. اختیار کی حالت میں بدن کو اس طرح حرکت نہ دے کہ اسے ساکن نہ کہا جائے. حتیٰ کہ احتیاط کے بنا پر اگر وہ واجب ذکر میں مشغول نہ ہو تب بھی وہ، یعنی کہ میں نے ذکر نہیں پڑھا ہل رہا ہے، نہیں، اسے سکون کی حالت میں آ جانا ہے. اگر جان بوجھ کر اس ٹھہراؤ کا خیال نہ رکھے تو چاہے سکون کی حالت میں ذکر ادا کرے، احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل. یعنی سکون کی حالت میں ذکر ادا کرے لیکن وہ رکوع کے اندر جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلا رہا ہے، ذکر نہیں شروع کیا، بجائے کہ سکون میں سے آ جانا ہے. کیونکہ پڑھنا تو ایک الگ عمل ہے، میں نے کہا آپ سے پڑھنا واجب ہے، غیر رکنی ہے. مگر رکوع کسے کہتے ہیں؟ اس رکوع کی کیفیت میں آنے کے بعد اسے ٹھہرنا ہے، ٹھہراؤ پیدا کرنا. وہ نہیں کہے کہ میں ذکر نہیں پڑھوں لگا کرتے رہے جان بوجھ کے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کہیں کسی کیڑے نے کاٹ لیا یا کوئی کیڑا آ رہا ہے یا کوئی بچہ ہے یا کوئی آپ کے جسم میں ہی ان بیلنسنگ ہو رہی ہے
تو آپ سکون میں آنے کے لیے اپنے آپ کو ٹھہراؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ حرج نہیں، لیکن ایک بار آپ سکون میں آ سکتے ہیں اور آپ پھر بھی حرکت کر رہے ہیں کہ میں نے ذکر شروع نہیں کیا، کہ یہ درست نہیں ہے۔ اس سے آپ چاہے پھر سکون کی حالت میں ذکر پڑھ رہے ہو، رکوع ہی باطل ہے تو پھر ذکر کی بات ہی نہیں رہے گی۔ 1018 اور یہ ہمارا آج کا آخری مسئلہ ہے۔ اگر نماز پڑھنے والا اس وقت جبکہ رکوع کا واجب ذکر ادا کر رہا ہو، بھولے سے بے اختیار اتنی حرکت کر دے کہ بدن کے سکون کی حالت میں ہونے سے خارج ہو جائے، رکوع سکون میں تھا، ذکر کا وقت آیا، سبحان اللہ ایک دفعہ پڑھا، دوسری دفعہ اس سے فرض کرے کسی جگہ پہ اریٹیٹ ہو رہا ہے، اس نے کھجلی کرنا شروع کی، رکوع کی کیفیت سے باہر نکل گیا، یا مثال کے طور پہ ان بیلنس ہو گیا، تو اپنے بیلنس کو صحیح کرنے کے ذکر رکوع کی حالت میں، تو کہہ رہے بہتر یہ ہے کہ بدن کے سکون حاصل کرنے کے بعد دوبارہ ذکر بجا لیں۔ جو اس عدم سکون یعنی سکون کی بغیر کی کیفیت کے اندر پڑھ لیا ہے، مستحب ہے کہ اسے دہرائے، لیکن اگر اتنی کم حرکت کرے کہ اس کے بدن کو سکون کے ہونے کی کیفیت سے باہر نہ کہا جائے، تھوڑی بہت حرکت ہے، مثال کے طور پر گھٹنے کے اوپر ہے، گھٹنے پہ ہی کھجا رہا ہے، باڈی اس کی صحیح ہے، تو ایسی صورت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو پڑھا ہے وہ بھی صحیح ہے اور کوئی حرج نہیں، لیکن اگر زیادہ حرکت ہو گئی ہو تو ایسی صورت میں جو پڑھا ہے مستحب ہے کہ دوبارہ پڑھے۔ یہ ہے اس وقت جب بے اختیار حرکت ہو گئی ہے۔ اگر وہ اختیار سے حرکت کرنا چاہ رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ اسے کھجلی ہو رہی ہے، تو اس وقت وہ رک جائے اپنے ذکر کو، اپنی کھجلی کو مکمل کرے، اپنے ان بیلنسنگ جو ہونے والی ہے اس کو بیلنس کرے، اور پھر جو ہے وہ ذکر کو آگے بڑھائے۔ یہیں پر اپنی گفتگو کو ہم جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر، اگلے درس کے اندر بات کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔